بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب۔ محترم سامعین کرام، انسان کے مقدر میں، انسان کی تقدیر میں جس قدر رزق لکھا ہے، جس قدر دنیا لکھی ہے، وہ اس کو مل کر رہے گی، اور جو نہیں لکھا وہ چاہے یہ اپنے آپ کو جس قدر بھی تکالیف میں ڈال لے، مشقتوں میں ڈال لے، اس کو نہیں مل سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات پھونک دی ہے، القاء کر دی ہے کہ کوئی نفس نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ جو کچھ انسان کی تقدیر میں لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور میانہ روی اختیار کرے۔ خرچ میں بھی میانہ روی اختیار کرنا چاہیے انسان کو۔ بال بچوں پر خرچ کرنے میں بھی اور کمانے میں بھی کامیاب انسان وہ ہے جو امیری اور غریبی دونوں حالتوں میں اعتدال پر رہے، اخراجات میں میانہ روی اختیار کرے۔ جب مال و دولت کی کمی ہو تو دبے نہیں، انتہائی بخل کی طرف نہ آئے، اور جب مال و دولت میں فراوانی ہو تو فضول خرچی نہ کرے۔ اور اسی طرح کامیاب انسان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ رضا، خوشی اور غصہ دونوں حالتوں میں عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کسی سے خوش ہوا تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا، اور اگر کسی سے ناراض ہوا تو اس پہ ظلم کیا۔ یہ ناکام انسان ہے۔ کامیاب انسان رضا اور غضب دونوں حالتوں میں عدل کرنے والا شخص، یہ کامیاب انسان ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول عطا کیے ہیں۔ جب ہم ان اصولوں پر اپنی زندگی گزاریں گے تو اس میں ہمارے نفس کا، ہمارے ہی جان کا فائدہ ہے، اور اگر ہم ان اصولوں سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے
تو اپنے ہی جان کو، اپنے ہی نفس کو ہم نقصان دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے، امیر کون ہے؟ اللہ جل جلالہ نے جواباً فرمایا، جس کے اندر قناعت ہو، صبر ہو، جو اپنی قسمت پر، میری عطا پر راضی ہو۔ عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عادل، انصاف پسند کون ہے؟ فرمایا، جو نفس سے انتقام لے، نفس کو تابع کرے، نفس کو اس کی برائی پر سزائے، نفس کی بندگی نہ کرے، نفس سے مار کر کرے۔ یہ عادل انصاف پسند انسان یہ ہے۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا یا ایھا الناس اجملوا فی الطلب فانه ليس لعبد الا ما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا ويراغما۔ اے لوگو، کمانے میں میانہ روی اختیار کرو، اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں، تکلیف میں مت ڈالو۔ آج انسان زیادہ کمانے، زیادہ جمع کرنے کی چکر میں اپنی نیند تک کی پرواہ نہیں کرتا، نماز کی پرواہ نہیں کرتا، تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور کما رہا ہے کہ جتنی میں محنت کروں گا اتنا ہی مال زیادہ۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہ اصول دیے ہیں، لیکن یہ ہم جو عرض کر رہے ہیں آپ حضرات کے سامنے، یہ بھی تو احادیث ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اللہ ہی نے یہ احکام اتارے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی مبارک زبانوں سے ہم تک پہنچے ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے پسند کی جانب کو لیں، پہلو کو لیں اور دوسرے پہلو کو چھوڑیں تو ہم کیسے کامیاب ہوں؟ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مکمل طور پر سامنے رکھنا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس کے خلاف چلیں گے، اس سے ہٹ کے چلیں گے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کمانے میں میانہ روی اختیار کرو، اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں مت ڈالو، نماز کا خیال ہو، روزے کا خیال ہو، ذکر و اذکار کا خیال ہو، ان کو ہم وقت دینے والے ہوں، دین کی خدمت کو وقت دینے والے ہوں، خلق خدا کی خدمت کو وقت دینے والے ہوں۔
ملک کی خدمت کو وقت دینے والے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان کی مقدر میں لکھا ہے وہ اس کو ملتا رہے گا، اس سے زیادہ نہیں. اور فرمایا جو انسان کے مقدر میں ہے جب تک وہ ملے گا نہیں، انسان تب تک مرے گا نہیں. اور فرمایا یہ دنیا ذلیل ہے. تو پھر ذلیل چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو کیوں جو ہے وہ بے انتہا مشقت میں، تکالیف میں ڈالیں؟ دنیا میں کامیاب، خوشحال زندگی کا راز اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت کریمہ میں دے دیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا، جو بندہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس پہ جو بھی مشکل آئے گی اللہ اس مشکل سے اس بندے کو نکالنے کا راستہ بنا دیں گے. دنیا میں مشکلات آتی ہیں اور مشکلات ہی سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ دنیا کماتا ہے، دیگر ذرائع، دیگر اصول، طریقے اپناتا ہے، تعلقات بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو گناہوں سے بچے گا میں اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناؤں. اللہ نے اپنے ذمے لے لیا بشرطے کہ انسان گناہوں سے بچے. دوسری چیز جس کے لیے انسان فکر مند ہوتا ہے رزق ہے، اسباب زندگی ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا میں اس کی ہر ضرورت کو، اس کی ہر سہولت کو ایسی جگہ سے پورا کروں گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. جہاں سے اس کا وہم و گمان نہ ہو. سوچنے کی بات ہے، بڑے نقطے کی بات ہے، بڑے فکر کی بات ہے کہ انسان عقل دوڑاتا ہے مجھے وہاں سے ملے گا، وہاں سے ملے گا. اس کے لیے انسان انتھک کوششیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بے انتہا مشقت میں ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں مجھ سے ڈرنے والے کو، اور ڈرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو دو کام اپنا مقصد زندگی بنا لے. ایک کام گناہوں سے بچنا، دوسرا کام سنتوں پہ چلنا. یہ دو کام ہیں. جس بندہ میں یہ دو فکریں آ گئیں کہ گناہ سے بچنا ہے اور سنتوں پہ چلنا، علماء سے پوچھے، مطالعہ کرے، بیانات سنیں، جانچے کہ گناہ کون کون سے ہیں، اور اسی طرح سنتوں کی معلومات کرتا رہے. تو جس بندے کے اندر اللہ نے یہ فکر پیدا فرما دی کہ مجھے گناہوں سے بچنا ہے
اور سنتوں پر چلنا ہے، اور وہ اسی سوچ کے مطابق کوشش بھی کرے تو بس اسے فکر آخرت حاصل ہو گئی۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی فہرست میں آ گیا۔ تو غرض فرمایا کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اس کے رزق کو، اس کی ہر ضرورت اور سہولت کو اللہ ایسی جگہ سے پورا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں۔ مطلب ہے کہ تقویدار بندے کو زیادہ دنیا کی تدابیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو ملنا ہی وہاں سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اس لیے تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ مہینہ بھر سے زیادہ جو ہے آگے کے لیے پلاننگ، منصوبہ، یہ سوچ انسان کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ منصوبہ بندی، تدبیریں دنیا کی خاطر، یہ انسان کو طمع میں مبتلا کرتی ہے، حرص میں مبتلا کرتی ہے، اور جس بندے کے اندر طمع آ جائے، حرص آ جائے، پھر اس کی زندگی کی خوشی جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم 7، 8 یا 9 بندے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ کیا تم بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا تم بیعت نہیں کرتے؟ لہذا ہم نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، اور ہم میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو بیعت پہلے کر چکے ہیں، یہ کس بات پر بیعت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیعت اس بات پر ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے۔ نمبر 2 نماز پڑھو گے۔ نمبر 3 برضا و رغبت، خوشی کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی مانو گے۔ اور آخر میں فرمایا، آہستہ سے فرمایا کہ کسی سے مانگو گے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرو۔ اور جس بندے کے اندر طمع پیدا ہو جائے، حرص پیدا ہو جائے، یہ پھر مانگنے کی عادت بنا لیتا ہے۔ تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر بعض صحابہ نے ایسا عمل کیا کہ اگر ان کا کوڑا گرتا تو، حالانکہ یہ چھوٹی سی بات ہے، کوڑا گرا، کسی ساتھی سے عرض کیا کہ اٹھا دیں، تو فرمایا کہ بعض صحابہ نے اس پر ایسا عمل کیا کہ اگر ان کا کوڑا گرتا تو جب بھی وہ کسی کو نہ کہتے کہ کوڑا اٹھا کے تو خود اٹھاتے کہ یہ مانگنے کے زمرے میں آ جائے۔ اور انسان جب طمع رکھتا ہے تو پھر مانگتا ہے، جب مانگتا ہے اور جو شخص اس کی اس ضرورت کو پورا کر لیتا ہے
پھر یہ اس کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کی بندگی سے ہٹ جاتا ہے، اس شخص پہ اس کی نظر ہوتی ہے اور اسی کی رضا اور ناراضگی کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، خواہش مند جو ہے وہ کہ اس کی رضا حاصل ہو، اس کی ناراضگی سے بچو، کیونکہ اس سے میرے کام ہوتے۔ تو غرض طمع رکھنا، کسی سے تمنا کرنا، امید رکھنا، یہ انسان کو اللہ سے انسان کو ہٹاتا ہے اور لوگوں کا بندہ بناتا ہے۔ اس لیے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ طمع فقیری ہے، طمع فقیری ہے اور نا امیدی مالداری ہے، اور لوگوں سے امیدیں قطع کرنا یہ بے پرواہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جب تمہیں سخت بھوک لگے تو ایک روٹی لو اور ایک پانی کا پیالہ لو اور دنیا کو لات مارو، دنیا کو لات مارو۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اب اللہ ان یرزق عبدہ المؤمن الا من حیث لا یحتسب۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر رکھا ہے کہ اللہ مومن بندے کو، تقویدار بندے کو اسی جگہ سے دیں گے، ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان، لازم کیا ہے۔ کیونکہ جب اس نے اپنی سوچ، اپنی فکر آخرت بنا لی، اس کی دنیا کی فکروں کے لیے اللہ کا، اور طمع رکھنے والا، حرص کرنے والا، یہ اپنے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ اس کا دماغ جو ہے وہ بھی حرص اور طمع کی بنیاد پر صحیح کام کرتا۔ بڑا ہی بہترین واقعہ ہے کہ ایک شکاری نے ایک چنڈول پرندہ، خوش آواز پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ پکڑا تو پرندے نے اس سے کہا کہ تو مجھے کیا کرے گا، میرا کیا کرے گا؟ شکاری نے کہا ذبح کروں گا۔ پرندے نے کہا کہ میں ایک مٹھی بھر پرندہ ہوں، مجھ سے تیرا پیٹ کیا بھرے گا؟ میں تمہیں 3 کام کی باتیں بتاتا ہوں جو تمہارے لیے بہت بہتر ہوں گی، لیکن کہا کہ ایک بات اس وقت بتاؤں گا جب میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوں گا، اور دوسری بات اس وقت بتاؤں گا جب میں پیڑ پہ بیٹھا ہوں گا، اور تیسری بات اس وقت بتاؤں گا جب میں پہاڑ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ لہذا پہلی بات اس سے کہی جس وقت اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے چلی جائے اس پہ افسوس مت کرنا۔ اس کے بعد وہ پرندہ اٹھا اور درخت پہ بیٹھا، اور دوسری بات کہی کہ جو چیز تمہیں نہ مل سکتی اس کے ملنے کا یقین مت کرنا۔ جو کام نہ ہو سکتا ہو اس کے کرنے کا یقین مت کرنا۔ اس کے بعد اڑا اور درخت پہاڑ پر بیٹھا اور اس شکاری سے کہا کہ تو بڑا بد نصیب، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو میرے اندر سے ڈیڑھا چھٹان کے 2 موتی نکلتے۔ اب شکاری جو ہے وہ پریشان، شکاری نے کہا تیسری بات بتا۔ پرندے نے کہا کہ وہ پہلی 2 تو بھول گیا، تیسری کیسے بتاؤں؟
میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو چیز تیرے ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس مت کرنا، میرے جانے پر، میرے اڑنے پر تو نے افسوس کیا۔ دوسری بات میں نے تجھے یہ کہی کہ جو چیز نہ مل سکتی ہو، جو کام نہ ہو سکتا، اس کا یقین مت کرنا۔ اب دیکھو میرا پورا وزن، اس پرندے نے کہا کہ وہ ڈیڑھا چھٹانگ نہیں، میرے پوٹے کا وزن، میرا پورا وزن۔ تو اب اس میں ڈیڑھا چھٹانگ کے 2 موتی کس طرح آ گئے؟ یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا۔ تو دیکھو وہ پرندہ اس کے ہاتھ میں آیا تھا، اس نے اس کا وزن جو ہے وہ جانچ لیا تھا، لیکن چونکہ یہ تما والا تھا، اس کے دل کے اندر تما تھا، حریص تھا، اس کے باوجود بھی اس نے جو ہے اس پرندے کے اس بات پر یقین کر لیا کہ میرے اندر جو ہے وہ ڈیڑھا چھٹانگ کے 2 موتی۔ حالانکہ پرندے نے کہا کہ میرا پورا وزن ہی ڈیڑھا چھٹانگ نہیں ہے، تو میرے اندر 2 موتی ڈیڑھا چھٹانگ کے کس طرح گئے؟ تو اس سے غرض یہ ہے کہ جو تما والا شخص ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کا دماغ پھر کام نہیں کرتا، وہ اپنے نفع کے راستے کو چھوڑ کے وہ نقصان کے راستے کو اپنا لیتا ہے، اپنے لیے کھڈے جو ہے خود کھودتا ہے، اپنے آپ کو خود مشقتوں میں، مصیبتوں میں ڈالتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو اللہ کے بندے حرص نہ کرتا، طمع نہ کرتا، اپنے قسمت پر راضی ہوتا تو تجھے یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اب اپنے اندر تحمل پیدا کرو۔ اگر اس کام کے اندر مشکلات ہیں، یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے اور تمہارے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے نکلنے کے راستے پیدا کرے، آسانیاں پیدا کرے۔ مستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو غرض دنیا میں انتہائی خوش زندگی گزارنے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے، اس طرح سے زندگی گزارنے کے لیے کہ ہماری عقل جو ہے وہ ٹھکانے پہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم طمع، حرص و لالچ کے میدان سے 100% دور ہو جائیں اور اپنے قسمت پر، مقدر پر راضی رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔